علیہ السلام اس میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کیجئے۔ کن کو خطاب ہے؟ اللہ کے نبیوں کو۔ مسجد کی صفائی نبیوں کی ذمہ داری، مسجد کی مساجدیں بنانا نبیوں کا کام۔ پارہ 17 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کا ٹھکانہ بتا دیا، ہم نے اس کی جگہ بتا دی اور کہا کہ تم نے شرک نہیں کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میرے بھائی، کیا ہمارا سٹیٹس جناب ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو گیا؟ سوال ہے نا آپ سے۔ ہمارا جی کیوں نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی کریں؟ ہمیں یہ آج کل سٹیٹس پرابلم ہو گئی ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے کہ وہ آ کر مساجد کی صفائی کریں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں کسی بندے نے حدود مسجد میں تھوک دیا، نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، وہ اس وقت مٹی تھی، آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس تھوک کو آپ نے دفن کر دیا۔ کسی آدمی نے وہاں پر پیشاب کر دیا، سرکار نے اس پر خود پانی ڈال دیا۔ اور مدینہ طیبہ میں خاتون تھی، بخاری شریف میں ہے، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشن تھی، کالی تھی، وہ فوت ہو گئی رات کے وقت۔ چونکہ حکم یہی ہے کہ مرنے والوں کے لیے جلدی سے ان کی تجہیز و تکفین کریں اور انہیں دفن کریں، تو صحابہ کرام نے فی الفور رات ہی کے عشاء کے بعد انہیں دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ رات فوت ہو گئی، اسے ہم نے دفن کر دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ عام سی خاتون تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے عام سی سمجھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ سرکار جنت البقیع میں اس صحابیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر دعا فرمائی۔ اندازہ فرمائیں یہ اللہ کے گھر، اور آج آپ کا اور میرا کیا رویہ۔ میں نے آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا، آپ خود اس سے اپنی صورت دیکھیں، اور میں نے موضوع یہ رکھا ہے کہ اے لوگو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں بہترین نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین پیٹرن ہے، بہترین تمہارے لیے ماڈل ہے، تم اسے اپناؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت، یہاں پر کافی ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں لیکن نہیں میں کر سکا، 1 گھنٹہ ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے ویسے بھی نہ کافی ہوتا۔ اب ایک اسی مفہوم پہ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس وادی بے آب و گیا میں جہاں آپ کے اور میرے متعلقین حج کے لیے حاضر ہیں، یعنی کعبہ شریف، جہاں پر اس وقت نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کچھ تھا، قرآن کریم نے بھی اسے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کا لفظ کا نام دیا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس تیرے گھر میں، محرم میں، عزت والے گھر میں، جس میں کوئی کھیتی نہیں، یا اللہ میں نے یہاں آ کر انہیں یہ ٹھہرا دیا، سکون پذیر کر دیا۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یا اللہ میری اولادیں نمازیں قائم کریں، فیکٹریاں نہیں بنائیں، حکومتیں نہیں کریں، سیاست نہیں چمکائیں۔ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے تھے نا، پتا تھا مستقبل کا سارا یہ ماحول ہمارا ہوگا، جو نئے قبائل آئیں گے، بنو جرم آئیں گے، فلاں آئیں گے، وہ میرے بیٹے کے زیر نگین ہوں گے۔ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کو، میری اولادوں کو اس علاقے کا حاکم بنا دے، یا اللہ میری اولادوں کو یہاں پر بہت بڑے، یعنی ان کی فیکٹریاں بنا دے، انہیں بہت مالدار بنا دے۔ فرمایا یا اللہ کیوں ٹھہرایا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولادیں نمازیں قائم کریں۔ انسان تو بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے جذبات رکھتا؟ اگر نہیں رکھتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف نام کی حد تک تو پیروکار ہے، حقیقتاً نہیں۔ حکیم صاحب نے ایک وہ لفظ بولا، میں کئی بار وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مرغا ہے نا، مرغے نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اذان دینا سکھا دیا،
لیکن اے انسان تو کیسا انسان ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو اللہ کا نام لینا نہیں سکھایا. یعنی ہم تو پھر جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. حالانکہ مرغا ایک بڑی عام سی مخلوق ہے, صرف صوفیاء نے سمجھانے کے لیے یہ ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے, وگرنہ اس سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہم مرغے سے بھی پیچھے رہ گئے. اور فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی نے کہا, عبداللہ او یار کدھر خیال رکھی مرغا تیرے نالوں نمبر نہ لے جائے. سرگی 2 بجے مرغا اذان دیندا ہے, تیری آواز اللہ دی بارگاہ تو اس تو پہلا اٹھے. لیکن ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. یہ سمجھنے کے صرف انداز ہیں, سمجھنے کی بات ہے. اگر کریں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا اس کے اندر اسوا. میرے بھائی اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ. اگر تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا, اذان دیتا, نمازیں پڑھتا, کچھ بھی نہ کرے, روزانہ یہ تو کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدیّ, کیا یہ تیرے لیے کم ہے؟ لیکن اگر تو اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں ڈالتا, جو نبیوں کا طریقہ تو نے خود چھوڑا, اگر تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں تو اپنی اولاد کو پھر بعد میں بلیم نہ دینا. قرآن نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم بھی دیجئے, خود بھی نمازوں پہ قائم رہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ صاحب جناب اسماعیل علیہ السلام, آپ نے ان کا تذکرہ بہت حوالوں سے سنا. پارہ 16 سورہ مریم میں ان کی دعوت کا ایک جملہ قرآن کریم نے اپنے دامن میں ہم سب کی ہدایت کے لیے محفوظ رکھا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن مقدس میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر فرمائیے. وہ وعدے کے سچے تھے, رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. ان کا مشن کیا تھا؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. پتہ نہیں تو قربانی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ قربانی کے تحت دیتا ہے یا گوشت کھانے کے لیے دیتا, یہ تیرا فیصلہ تو نے کرنا. ایسے ہے, حقیقت یہی ہے جو میں نے کہہ دی. لیکن اگر تو انبیاء کرام کے ساتھ مخلص ہے تو پھر ان کا طریقہ اپنا, اپنی اولادوں کو انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلا. یہ تیری ذمہ داری ہے. یہ جو اولادی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں پیدا کی, رب تعالیٰ چاہتا تو تجھے بے اولاد کر دیتا. تو نے کیا کر لینا تھا؟ اس میں تیری کنٹریبیوشن ہے؟ کتنے بڑے بڑے پہلوان گھروں میں اولادیں نہیں ہیں, تیری کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے انتم تخلقون ام نحن الخالقون. اے لوگوں, کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ سبب تو ضرور ہے, تیری کنٹریبیوشن کوئی نہیں. خالق اللہ اگر تجھے بے اولاد کر دیتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا. میرے بھائی, اس نے جو تیرے گھر میں اولادیں دی, زید کو اس نے بے اولاد کر دیا. کیوں دیا؟ بہت بڑی تیری آزمائش ہے. اللہ تعالی نے تجھے اپنی امانت دی, اس میں اگر تو خیانت کرے گا تو مالک کا مجرم ہوگا. اب ٹائم تو اوور ہو رہا. بہرحال میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا, احباب ذی وقار, ہمارے لیے انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ ہی بہترین نمونہ ہے عمل ہیں. ہمیں پوری زندگی کو انبیاء کرام کے اسووں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے. جتنی ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں صورت اور سیرت سے لے کر ایمان اور عمل تک ساری کی ساری ہمیں ان کا ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان ایام کے فیوض و برکات سے اور اپنے حقیقی دین کی برکت سے مالا مال فرمائے, اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پہ رب تعالی استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.